بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع ہے ماہ شعبان المعظم کیسے گزاریں۔ یہ مہینہ جتنی عظمتوں والا ہے اس نسبت سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم اس مہینے کی عظمت اور اہمیت سے بے خبر رہتے ہیں، اور بہت بڑی دولت جو اس مہینے میں حاصل کرنا ہوتی ہے وہ ہم نہیں حاصل کر پاتے۔ انسان جس چیز کی اہمیت جانتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جس کی اہمیت نہ ہو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ ہم اپنے بیٹے کے ولیمہ یا بچی کی برات کے لیے کئی مہینہ پہلے کوشش کرتے ہیں، فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں چیز، تو پورا خاندان اس کے اندر بڑی تگ و دو بڑی محنت کرتا ہے، اور وہ تقریب شادی کی جوں جوں قریب آتی ہے تو ان کوششوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے۔ باقی اب وہ کوششیں آپ جانتے ہیں، تاکہ اس ٹائم کوئی کمی کسی کو محسوس نہ ہو شادی کے حوالے سے۔ یہ ایک ہر خاندان کا اور ہر ماحول میں یہ حوالے سے ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے۔ تو ہمارے دین نے آنے والے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح تمہارے لیے وہ ایک تقریب شادی کی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتے ہو، اس کے مقابلے میں آنے والا جو ماہ رمضان ہے وہ بہت بڑی اہمیت والا ہے۔ اس کی عظمت شادیوں سے بہت اونچی عظمت ہے۔ اس لیے اس عظیم مہمان کے لیے اتنی کوشش کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ جب وہ خیر سے چاند اس عظیم مہینے کا طلوع ہو تو تمہاری تیاری اتنی ہو چکی ہو کہ پہلی ہی رات تمہاری بخشش کا وعدہ کر لیا جائے۔ اتنی تیاری ہو تمہاری۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائے مبارکہ نظر سے گزری۔ آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نا، 2 مہینے پہلے برکت کی دعا مانگی، اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما۔ تو کافی تھی، رجب ہی میں کافی دعا تھی نا، فرمایا رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور جب ان دونوں مہینوں کی 60 دنوں کی برکتیں اتنی جمع ہو جائیں پھر وبلغنا رمضان، پھر ہمیں رمضان عطا فرما، تاکہ ان برکتوں کی وجہ سے، اس تیاری کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے، ان دعاؤں اور عبادتوں کی وجہ سے ہمارا دل رمضان کی آمد سے پہلے ہی صاف ہو، اور ہمارا دل دنیا کی
لذتوں سے ہٹ کے مالک کی انوار کی طرف اتنا متوجہ ہو کہ چاند طلوع ہوتے ہی اللہ کی رحمتوں کے جلوے ہمارے دل پر چھا جائے۔ یہ دعا کی حضور علیہ السلام نے، یہ تربیت تھی ہمیں نہیں، صحابہ کو 29 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا۔ اور چونکہ وہ حضور کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ سخت گرمی میں اللہ کا رسول 30,000 فوجوں کو تبوک کے میدان میں جہاد کے لیے لے کر جا رہا ہے، بدر میں حضور لے کر جا رہے ہیں، احد میں تشریف لے جا رہے ہیں، زخمی ہو، دانت مبارک شہید، چہرہ پاک پہ زخم۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دین کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اسلام کے لیے محنتوں کو دیکھا۔ میں آج آپ کو ایک اور حدیث جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، وہ اس وجہ سے حضور کی ذات کو اتنی اہمیت دیتے تھے، شاید ہم جتنا حکومت کی کسی نوٹیفیکیشن کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ کی بات کو اہمیت دیتے، وزن دیتے تھے کہ حضور نے فرما دیا۔ میں اب یہ آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں کہ صحابہ حضور کی بات کو کس طرح گہرائی میں لے کر پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک نظر سے گزری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے نماز با جماعت کی پہلی صف کی فضیلت بیان کی کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑی برکت ہے پہلی صف کی۔ حضور نے بیان کی، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام نے حضور کی جب بات سنی، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام اس پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی صف میں جگہ حضور کے پیچھے ہمیں مل جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرنے لگے، سب کوشش کرنے لگے۔ جب سب کوشش کرنے لگے تو رش بڑھ گیا، پہلی صف مجھے ملے، پہلی صف میں مجھے ملے۔ جب رش بڑھا تو قرب و جوار والے، آس پاس والے پہنچ جاتے پہلی صف میں، بہت ہجوم ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب قریب والوں کو مسجد نبوی شریف کے جو پاس تھے وہ جلدی آ کے پہلی صف میں جگہ مل جاتی ان کو۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کے جذبہ وفا اور جذبہ محبت رسول پر اور دین کے جذبہ پر جو ان کو عمل کا شوق تھا۔ بعض وہ صحابہ جن کے مکان دور تھے مسجد نبوی شریف سے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دور والے اپنے مکان بیچ دیتے ہیں۔ اپنے مکان کوئی نہیں بیچے گا آج، اگر بیچ کر کسی اور جگہ جائے گا تو مجبوری سے جائے گا کہ وہاں کا ماحول اچھا ہے، وہاں گلیاں کھلی ہیں، وہاں پارکنگ بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے نا جی، لوکیلٹی اچھی ہے، پوش ایریا وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ ہم اپنے دور کے مکان بیچ دیں اور جس قدر حضور کا قرب مل جائے، اللہ اکبر، ہم چاہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ لے لیں، اس لیے نہیں کہ وہاں صفائی زیادہ ہے، مکان اس لیے بدل رہے ہیں کہ مکان نزدیک ہوگا، اذان ہوگی، پہلی صف میں جگہ مل جائے گی، پہلی صف کے لیے مکان بیچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے برادران، صحابہ کرام کے اس جذبہ پاک کو اللہ نے مشاہدہ فرمایا، قربان جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، وہ حدیث ہوتی، اللہ کو ان کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا
کہ میری محبوب کے حکم اور میری نماز اور پہلی صف کے لیے مکان بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے برادران، ان کے اس جذبہ کو رب نے جب دیکھا، پسند فرمایا، تو قرآن کی آیت اتار دی، ان کو تسلی دی، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اور میں آیت پڑھ رہا ہوں، بہت خوشی ہوئی۔ مالک نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، مستقدمین جو آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستقدمین۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کوشش پوری کرتے ہیں مگر عذر آ جاتا ہے، مکان دور ہے، کتنی کوشش کرتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کھڑے ہو کے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، جذبہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، مت گھبراؤ میرے پیارو، تم کوشش کرتے رہو، ہم تمہیں بھی جانتے ہیں، تمہارے جذبے کو بھی جانتے ہیں، تمہاری معذوریوں کو بھی جانتے ہیں۔ مستاخرین وہ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جائیں، پہلی صف نہ ملی، جماعت نہ ملی، ماحول نہ مل سکا، چلو جی وہاں جمعہ پڑھ لیا، جمعہ رہ گیا، فرض پڑھ لیے کسی جگہ جا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اتاری، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اے میرے محبوب کے غلاموں، ہم تم میں سے جو کوشش کرنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں آگے بڑھنے کی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ، اور جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، حبیب تیرا رب ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ تو فرمایا کہ ثواب نیت پر رکھ دیا ہے میں نے۔ ثواب کس پر رکھا ہے؟ یہ جذبے کی کوشش ہمارے ہاتھ، نیت کو، قربانی میں بھی نیت کو دیکھا، یہاں بھی تمہاری نیتوں کو ہم جانتے ہیں، پریشان نہ ہو، کوشش کرتے رہو۔ تو یہ قرآن کی آیت اتری، اس قدر اہمیت ہے دین کی کوشش کی۔ تو ماہ شعبان المعظم اس حوالے سے ایک بڑی منفرد اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بعد وہ مہینہ طلوع ہوگا جس کے لیے حضور کی دعا تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ میرے برادران، یہ ماہ شعبان المعظم اس حوالے سے بہت اہمیت کا مالک ہے۔ میں نے پڑھا حضور علیہ السلام کی بہت سی احادیث مبارکہ اس کی فضیلت پر ہیں، ماہ شعبان کے حوالے سے۔ فرمایا، ایک روایت ہے، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہیں، ہر ایک حرف اس مہینے کا، شین عین با الف نون 5، یہ ملتے ہیں تو شعبان بنتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک حرف شعبان کا ایک خاص کرم، امتیازی علامت کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرمایا شین سے شرف اور عظمت، عین سے علو اور بلندی، بے سے بر اور نیکی کا نور، الف سے الفت الہی اور نون سے اللہ کی نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 5 برکتوں کے نور جمع ہوتے ہیں، شعبان بنتا ہے۔ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں کی وجہ سے شعبان ہے۔ یہ 5 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ماہ شعبان المعظم میں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینہ کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان کو فرمایا اللہ کا مہینہ، شعبان کو فرمایا میرا مہینہ۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا
کہ رمضان کو اللہ کی ذاتی نسبت حاصل ہے، جس طرح بندے کی ذات میں اس کی ساری خوبیاں جمع ہوتی ہیں، اسی طرح رمضان میں اللہ کی ساری صفات جلوہ کر۔ اور شعبان کو محبوب نے فرمایا میرا مہینہ ہے، پر فرمایا اس شعبان کے اندر سرکار کی سارا لطف و کرم اس مہینہ میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینہ کو کیسے گزارنا ہے، آنکھوں والوں نے دیکھا، ہمیں نصیحت فرما گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینہ میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ بھئی رمضان میں روزے رکھ لیں۔ یہ یقین فرمائیں شب برات کا ایک روزہ ہم گناہ گاروں کو ملا، اللہ رکھ لیا، اللہ نے ہمت دی، شکر الحمدللہ۔ یقین فرما لیں ایک روزے سے نظام سیٹ ہو گیا باڈی کا۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینہ رمضان المبارک میں اس جسم پر نے روزے رکھنے ہیں، اللہ پاک نے حضور کو کے ذریعے ہمیں سبق دیا کہ شعبان میں روزے شروع کر دو، تاکہ شعبان میں جب تم کثرت سے روزے رکھتے رہو گے تمہارے جسم کی عادت بن جائے گی، تمہارا نظام درست، تمہاری صحت بحال، تمہاری عادت مضبوط، تمہارے دل میں ایک شوق اور تمہارے اندر اللہ کی نورانیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یہ ساری تربیت شعبان میں ہو چکی ہوگی، بس پھر رمضان آنے کی دیر ہے۔ عادت تو پہلے بنی ہوئی تھی، عادت تو پہلے تھی نا، بس پھر سبحان اللہ جب وہ خوبصورت مہینہ طلوع ہوگا، جسم کہے گا دیر کیوں کر دی، میں تو پہلے ہی تیار ہوں، میں تو پہلے شعبان میں رکھ چکا۔ اس وجہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھے۔ ایک تو اس میں روزے رکھے جائیں تاکہ ہم اپنی 11 مہینے کے روٹین کو ایک ریگولیٹ کر لیں، ایک اس کو سیٹ کر لیں، ہمارا جسم پہلے سے تیار ہو، ہماری صحت پہلے سے مضبوط ہو، اور ول پاور بڑھتی ہے۔ اللہ کی قسم آپ نماز پڑھیں آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، روزے سے طاقت بڑھتی ہے، صبر بڑی طاقت آتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ جو جتنا ایزی آسان ہوتا جائے گا وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ اس لیے فرمایا 5 ٹائم مسجد میں آؤ، باہر نکلو، وضو کرو، چلو۔ تو انسان کو شعبان میں حضور نے یہ سنت دی کہ میری سنت یہ ہے کہ روزے رکھنا، تاکہ تمہارا جسم میں اعتدال آئے، تمہارے مزاج میں توازن آئے، تمہیں اس مہینے میں پوری تیاری ملے۔ جنہوں نے CSS میں پاس ہونا ہوتا ہے ان سے پوچھو وہ کتنی راتیں جاگتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ دہاڑی دار مزدور سے پوچھو جو اینٹیں اٹھاتے ہیں وہ کتنی محنت ہے۔ سبزی والے سے پوچھو صبح منڈی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ دودھ والوں سے پوچھیں تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنے دودھ کٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ بس کا ڈرائیور ساری رات جاگتا ہے۔ سبق مجھے یہ مل رہا ہے کہ دنیا کے کاموں کے لیے اتنی محنت، میرے مرشد کریم نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو اگر دنیاوی کاموں کے اندر اتنی جان مار رہے ہو تو پھر جہاں سدا رہنا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرو۔ اس لیے شعبان المعظم میں ایک کام تو روزے جتنے ہو سکے، دوسرا نماز کی کثرت ہے، نوافل کی کثرت۔ کوشش کی جائے کہ اسی مہینہ میں پوری نمازیں 5 باجماعت مل سکیں۔ تکبیر اولیٰ کی کوشش، پہلی صف کی کوشش، پاک صاف کپڑوں کی کوشش، سب سے اہم جو اننیسیسری ہماری ضروری چیزیں جو ہم نے ذہن پر بٹھا رکھی ہیں، فلانا کم، اس سے جان چھڑا لیں۔ ضروری کام پہلے کر لیں تاکہ بھئی آگے رمضان شریف ہے، میں رمضان شریف میں ضروری کام نہیں کروں گا۔ اور یقین فرما لیں
جب آپ یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ ارادہ کریں کہ میں رمضان مبارک میں غیر ضروری کام نہیں کروں گا، بس شادی بیاہ معاملات سے معذرت کر لے رشتہ داروں سے، یار میں رمضان مبارک میں افطاریوں میں جانا نہیں، یار میری تراویح جاتی ہے، پہلے ہی معذرت۔ آپ کی قیمتی جائیداد ضائع نہ ہو، آپ کی رجسٹری گم جائے، فائدہ مکان میں رہنے کا فائدہ۔ میرے برادران، رمضان المبارک کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا، کثرت سے روزہ، نمازیں، عبادات۔ اور میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑی اہم بات، فرمایا فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ لَبِیب۔ اللہ پاک غوث اعظم کا صدقہ ہم پر رحم فرمائے، ہم ان کا نام نہ لیں ہمارا سکون ہمیں نہیں ملتا، فیض عالم کا نام نہ لیں سکون نہیں ملتا، ان اولیاء کے نام سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس مہینے میں فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ لَبِیب أَن لَا يَغْفَلَ فِي هَذَا الشَّهْرِ۔ ہر عقل مند مسلمان پر لازم ہے کہ اس مہینے میں غافل نہ ہو، کیا کرے؟ بل یکثر فیہ الصلاۃ علی النبی، سبحان اللہ، نمازیں بھی پڑھے، دیگر عبادات کو پابندی سے ادا کرے۔ غوث اعظم کی نصیحت یہ ہے، فرمایا بل یکثر فیہ الصلاۃ علی النبی۔ پہلے اگر 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں نا، 10 تسبیحاں درود شریف کے پڑھتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کے اندر یکثر فیہ الصلاۃ علی النبی، اس مہینہ میں پہلے سے زیادہ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھے۔ نمبر 2، وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِصَاحِبِ الشَّهْرِ مُحَمَّدٍ، اللہ، اور اس مہینے میں درود بھی کثرت سے پڑھے اور کملی والے محبوب کے وسیلے سے دعا مانگے، مالک جس محبوب کا یہ مہینہ ہے اس کا تجھے واسطہ ہے، مجھے اپنا قرب عطا فرما دے۔ یہ عمل کرنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ کرتے آواز بیٹا اونچی کر دو، آواز اونچی کر دو جی۔ تو وَيَتَوَسَّلُ، فرمائے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرنا، نماز کی کثرت ہے۔ اس حوالے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی کثرت ہے۔ میرے برادران، انسان، میں نے اب جتنا مطالعہ اب تک کیا، پورے مطالعہ میں جتنی اللہ نے توفیق دی، کچھ نہیں، میں طالب علم ہوں، واحد ایک نماز ایسی کہ نماز کے بعد دعا ایسی چیز ہے مسلمان کے لیے جہاں ہر شے اثر ختم کر دیتی ہے، دعا شروع ہو جاتی ہے۔ واحد چیز، منفرد، ایک ہی نسخہ پڑا ہے۔ ایک جگہ فرمایا الدعاء یرد القضاء او کما قال، ایک جگہ فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کا لکھا ہوا کہ یہ کام یوں ہوگا، فلاں بندہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، فلاں جگہ وقت کرونا آئے گا، فلاں جگہ سیلاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جو اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، مگر دعا کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سارے دین کے اندر صرف دعا ایسی عبادت ہے کہ دعا بعض مرتبہ کسی کی اس طرح اٹھتی ہے کہ اللہ تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے، اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نہیں ذکر، لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کیا چیز بدلتی ہے؟ دعا۔ تو اس مہینہ میں کثرت سے دعا مانگنا، روزے رکھنا، اپنے معاملات کو مضبوط کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا،
اپنے فرائض دکان پہ حلال کھائیں، حلال کھائیں، تھوڑا کھا لیں حلال کھا لیں، دوسرے کا حق لیا ہوا ہے اس سے معذرت کر لیں، ٹائم لے لیں، یا بعد میں دے دوں گا، معاف کر دیں، میں دے دوں گا۔ کسی کے معاملات ہیں ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ غافل ہو چکے، ان ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ وہ رحمان تو پہلے اس کی رحمت منتظر ہے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ پہلے لوگ پڑھے اتنے نہ تھے، عقل مند بڑے تھے۔ اللہ نے تین نمازیں رات میں رکھیں، مغرب عشاء فجر، 2 نمازیں دن میں رکھیں، اور رات کو ہی تہجد فرض کی۔ حضور ہم پر 5 فرض ہیں، حضور پر 6 فرض تھے، تہجد بھی رسول اللہ پر فرض تھے۔ معلوم یہ ہوا ماں باپ پہلے پڑھیں گے تو بچہ دیکھے گا۔ سو میرے برادران، اہم چیز یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو مضبوطی سے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ماہ صیام اور قیام کے اندر اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ گاؤں کی مسجد میں ایک شعر یہ لکھا ہوا تھا، جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، پھر تمہیں کوئی نہیں اٹھانے آئے گا، پھر کوئی نہیں کہے گا رمضان شعبان دے روزے رکھ لو، کوئی نہیں کہے گا۔ اس لیے ان حسرتوں کو، ان اعمال کو، ان لمحات کو سجانے کے لیے اللہ نے شعبان رکھا۔ آخری بات نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرض ہے، ایک جملہ۔ جو نمازی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھے۔ صحابہ نے بڑھاپے میں دین سیکھا۔ ہم کہتے لو جی شرم آندی مسیت میں جان، وہ اللہ کے بندے آپ صحابہ سے بڑھ گئے۔ امام بخاری، میں نے بخاری شریف میں پڑھا، صحابہ کرام نے جوانی میں بھی سیکھا، بڑھاپے جو صحابہ بڑی عمر کے تھے انہوں نے سیکھا۔ تو نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے۔ 2 چیزیں، نمبر 1، نماز میں زبان سے جو لفظ ادا کرنے ہیں وہ کم از کم نمازی اتنی آواز سے ضرور پڑھے کہ اگر آس پاس شور نہیں، پنکھے کی آواز نہیں، تو وہ نمازی اپنی تلاوت کے الفاظ کو خود سن سکے۔ کئی کہتے ہیں آنکھیں بند، زبان بند، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اپنی آواز خود سن سکے، ایک۔ دوسری بات، نماز میں جو لفظ ادا کرنے ہیں ان کا تلفظ صحیح ہو، وہ لفظ اپنی جگہ سے، قاف اپنی جگہ سے، صاد اپنی جگہ سے، عین اپنی جگہ سے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ پیدائش سے موت تک علم حاصل کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے، آمین۔